اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم سجدہ مکیہ وہی 54 آیتا و 6 رکوعات۔ یہ سورہ حامیم سجدہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل اتارا ہوا ہے رحمان کی طرف سے جو بہت مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جو جدا جدا ہے اس کی۔ ہاں مجھے لگ رہا ہے میں نے ترجمہ پڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے بس اس کا ہم آج تو یہ حامیم کی جو 7 صورتیں ہیں ان کو آل حامیم یا حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 صورتیں جو ہے حامیم کے لفظ سے ہی شروع ہوتی ہیں، لیکن ان 7 کو پھر الگ الگ کرنے کے لیے حامیم کے بعد ان کسی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم حوامیم میں سے ایک صورت پڑھ رہے ہیں اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک اور نام حامیم فصلت بھی ہے۔ تو یہ جو چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میں بھی قریش مکہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قریش مکہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور ان کی زبان میں نازل ہوتا تھا، یعنی ان کی زبان بھی کیا تھی؟ عربی تھی۔ انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے بھی دیکھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور پھر نبی علیہ السلام کے بے شمار معجزات بھی دیکھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی وہ ایمان قبول نہیں کیا اور نہ ہی قرآن کو جو ہے قرآن کے اوپر یقین کیا۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے تو ان کا کیا ہوتا؟ اعراض کرتے قرآن سے، یعنی منہ موڑتے، اور بالآخر کیا کہنے لگے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی ہمارے دل کیا ہے ان کو قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے کان جو ہیں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نہ دل، نہ کان، اور نہ ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور آپ کے اور ہمارے درمیان تو کیا ہے؟ پردے حائل ہیں، پردے ہیں، ان پردوں کی وجہ سے ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، لہٰذا آپ اپنا کام کرتے رہیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ لہٰذا یہی مفہوم ہے جو سورہ حامیم کی شروع کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اسی کو ہم نے جو ہے ترجمے میں پڑھ لیا تھا کہ وہ یہی کہتے تھے ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں سن سکتے۔ تو ہم نے یہ آیتیں پڑھ لی تھی، اس کے بعد پھر ان آیتوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا اس سے آگے کہ یہ تو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایمان نہ لانے کی جو وجہ ہے وہ وجہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اب یہاں پر کفار نے جو یہ بات کہی نا کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں بوجھ ہے، اور جو ہے یہ بات اور یہ قرآن آپ کی دعوت اور تبلیغ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو حقیقت میں تو وہ نہ کانوں سے بہرے تھے اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر دلوں کے اوپر کوئی پردے پڑے ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ تو حقیقت میں تو انہیں عقل بھی تھی اور حقیقت میں وہ کانوں سے بہرے بھی نہیں تھے، سب کچھ صحیح تھا، لیکن انہوں نے یہ جو بات کی کہ ہم بہرے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں آواز نہیں آتی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، اور مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی دعوت اور تبلیغ چھوڑ دیں۔ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ نبی ابھی آپ ان کے مقابلے کے اندر کوئی جو ہے سخت بات نہیں کیجیے گا، کیونکہ مدینے کے اندر تو دیکھیں جہاد کا حکم بھی آ گیا تھا اور ان کو مارنے کا بھی حکم آ گیا تھا کہ جو نہ مانے اور جو اسلام سے دشمنی کے اوپر اتر آئے تو کیا ہے؟ اس کو
اس کی گردن اڑا دی جائے. لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کے اندر صبر کرنے کا حکم زیادہ آیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی کہ آپ اپنی تواضع کا اظہار کیجیے. یہ جو ابھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنی تواضع کا اظہار کیجیے اور آپ کہیے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں ہر چیز کا مالک اور مختار نہیں ہوں، بلکہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. تم جیسا انسان ہوں. صرف میرے اندر اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ میرے اندر اور تمہارے اندر یہ فرق ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی، فرشتے کو بھیجا اور میرے اوپر قرآن کو نازل کیا، اور میری سچائی کے لیے اللہ رب العزت نے معجزات جو ہیں وہ دیے مجھے. اور تم بھی انسان ہو، لیکن تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے وحی نہیں بھیجی، لہٰذا تم گویا کیا ہو گئے؟ امتی ہو گئے، اور میں امت کا کیا ہو گیا؟ نبی ہو گیا. لہٰذا جب تم نے مجھے دیکھا، قرآن کو دیکھا، قرآن کو سنا، معجزات کو دیکھا، تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم سب کیا کرتے؟ مجھ پر ایمان لے آتے. لیکن تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے. لیکن میں تمہیں تمہارا نبی ہونے کے بعد یہی تلقین کرتا ہوں، یہی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی اطاعت کرو، اپنے سارے گناہوں سے کیا کر لو؟ توبہ کر لو. تو آیت نمبر 6 کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو انسان ہوں تمہاری طرح، یوحی الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے اور تمہارے درمیان یہ فرق ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. کہ وحی کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور اللہ کو جب مان لو، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، فاستقیموا الیہ، پس سیدھے رہو اس کی طرف، یعنی اپنے ایمان کے اوپر جمے رہو، واستغفروہ، اور اس سے گناہ بخشواؤ. گناہ بخشواؤ کہ اسے معافی مانگو کہ جس نے تم سے شرکی اعمال ہو گئے ہیں پہلے، اس کے اوپر توبہ کر لو. وویل للمشرکین، اور خرابی ہے مشرکین کے لیے. کیسے مشرکوں کے لیے؟ وہ مشرک جو نبوت کے دلائل دیکھتے ہوئے بھی نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے کیا ہیں؟ منکر ہیں. تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے. اور آگے ایمان والوں کا ذکر تھا، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے انہوں نے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کے واسطے اجر ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا. کہ عمل تھوڑے سے ہیں لیکن ثواب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آگے فرمایا قل ائنکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ائنکم کیا تم ہو، لتکفرون بالذی، کیا تم انکار کرتے ہو، بالذی اس ذات کا، خلق الارض جس نے پیدا کی زمین، جس نے پیدا کیا یا بنایا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ شریکوں کو، یا بناتے ہو اس کے ساتھ شریک. ذالک رب العالمین، وہ رب ہے دونوں جہان، سارے جہانوں کا. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور رکھے اس نے، وجعل اور رکھے اس نے، فیہا اس زمین میں، رواسی بھاری پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور برکت رکھی اس کے اندر، وقدر فیہا اقواتہا اور رکھی، وقدر اور ٹھہرائیں یا رکھی، فیہا اس میں، اقواتہا اس کی خوراک، فی 4 ایام 4 دنوں میں، سواء للسائلین پورا ہوا پوچھنے والوں کو، پورا ہوا پوچھنے والوں کو. ثم استوى الى السماء، پھر چڑھا آسمان کی طرف،
وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، فقال لها، اور پھر کہا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، تم دونوں آؤ، طوعا او کرہن، خوشی سے یا زبردستی سے، قالتا اتینا طاعین، وہ دونوں کہنے لگے، قالتا، وہ دونوں بولے، کہنے لگے، اتینا، ہم آتے ہیں خوشی سے۔ پہلے اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کی تخلیق کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا ذکر اور بھی کئی جگہ پر آیا ہے، اور جو ہے یہاں پر بھی آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ آسمان بنا، زمین بنی، اور یہ چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عالم کے یعنی کہ دنیا کی تخلیق ابتدا ہفتے کے دن سے ہوئی ہے، ہفتے کے روز سے آئی، اور اس حساب سے جو ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ مختلف آیات کے اندر جو ہے ان چیزوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے مختلف روایات کے اندر بھی جو ہے آیا اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نازعات کے اندر بھی ذکر ہے کہ اللہ نے جو ہے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اگر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کا مادہ بنایا، اور اس کے موجودہ صورت نہیں تھی۔ ایک تو تھا مادہ، ایک ہوتی ہے اس سے کوئی مکمل چیز بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے اللہ نے زمین کا مادہ بنایا، لیکن زمین جو موجودہ شکل کے اندر ہے، پہلے زمین کو اس شکل میں نہیں بنی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ نے آسمان کا مادہ بنایا۔ مادہ سے مراد جیسے دیکھیں، یوں سمجھیں جیسے ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں، ہم کپڑا باہر سے لے کر آتے ہیں، سوٹ کا کپڑا ہوتا ہے، اب وہ صرف کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کو ہم شلوار کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو قمیص کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں، اس کی سلائی کرتے ہیں، تو ایک کپڑے کو ہم شلوار کہتے ہیں، اور ایک کپڑے کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، قمیص کہتے ہیں۔ تو جو مادہ یعنی مٹیریل ہو، اور جس کو ابھی کوئی چیز میں نہ ڈھالا گیا، کوئی چیز نہ بنائی گئی ہو، تو اللہ نے پہلے اسی طرح زمین کا مادہ بنایا، اس کے بعد جو ہے آسمان کا مادہ بنایا۔ اور آسمان کا جو مادہ تھا وہ دخان یعنی کہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ تو پہلے زمین کا مادہ، پھر آسمان کا مادہ، اس کے بعد اللہ نے زمین کی موجودہ جو شکل ہے وہ بنا دی کہ زمین کو پوری دنیا کے اندر کیا کر دیا، پھیلا دیا، اور پھر اس کے اوپر کہیں سمندر، کہیں پر ریگستان، کہیں پر زمین اونچی، کہیں پر کیا ہے زمین نیچی، پھر اس زمین کے اوپر پہاڑ اور درخت وغیرہ یہ کیا کر دیے گئے، پھیلا دیے گئے اور بنا دیے گئے۔ کہیں پہاڑ بنا دیے، کہیں درخت بنا دیے، کہیں پر سمندر پیدا کر دیے گئے، اور کہیں پر اللہ نے صحرا کو پیدا کر دیا۔ اب روایات کے اندر اس کا یعنی احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور جو ہے آیات کے اندر بھی آتا ہے، لیکن اللہ نے کس طریقے سے یہ کام کیا یقیناً اس کی تفصیلات نہیں آتی، اور یہ سب جو ہے ان ساری حقیقتوں سے اللہ رب العزت ہی خوب واقف ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی ایک روایت ہے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کیسے ہوئی، کتنے وقت میں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کو اور پیر کے دن پیدا فرمایا، اور پہاڑ اور اس میں جو کچھ معدنیات یعنی پہاڑ ہیں
ان پہاڑوں کے اندر جو ہے کہیں سونا نکلتا ہے، کہیں چاندی نکلتی ہے، یا جو ہے اس میں ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، یا پہاڑوں کے اندر ماربل جو ہوتا ہے، دیکھیں یہ بھی نا بہت دھاتیں قیمتی بکتی ہے، پہاڑوں کے اندر سے نکلتی ہے، پتھر نکلتے ہیں پہاڑوں میں سے، یہ ساری معدنیات کہلاتی ہیں۔ تو ان کو جو ہے اللہ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن اور پہاڑ اور جو کچھ تھے یہ سب ان 2 دنوں میں پیدا کیا۔ تو پہاڑ اور اس کے جو ذخائر تھے ان کو منگل کے دن اللہ نے پیدا کیا، اور درخت اور پانی کے جو چشمے ہیں اور شہر عمارتوں کی جو جگہیں ہیں اور ویران میدان یعنی کہ جنگلات کہہ لیں یا صحرا کہہ لیں، ان سب کو اللہ نے بدھ کے دن پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے مختلف آیات کے اندر، مختلف روایت کے اندر مختلف چیزوں کا کیا ہے ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح آگے آتا ہے کہ جمعرات کے روز اللہ نے آسمان بنائے، اور جمعے کے روز اللہ نے ستارے، سورج، چاند اور فرشتے یہ جو ہے اللہ نے پیدا کیے۔ تو بظاہر اس کی یہ تھوڑی سی وضاحت آتی ہے، لیکن حقیقت حال جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے ترتیب رکھی، ورنہ اللہ کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کرنے میں لمحے بھی نہیں لگتے، کہ اللہ کے لیے کیا 2 دن، یعنی کہ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ ایک دن میں نہ پیدا کر سکیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں، ان کو پوری کائنات بنانے میں لمحے بھی نہیں لگیں گے، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور کیا فرمایا کہ کیا تم منکر ہو اس سے؟ قل اِنَّکُمْ، اے میرے پیغمبر اپنے ان قریش مکہ، اپنی امت کے ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، لا تکفرون، کیا تم انکار کرتے ہو بالذی، اس ذات کا، خلق الارض فی یومین، جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو بنا رہا ہے اکیلے، اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، شریک بنا رہے ہو۔ شریک بنانا ہوتا تو اللہ خود نہیں بنا لیتا اپنے ساتھ، تم کون ہوتے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، شرک کرنے والے۔ اور فرمایا ذالک رب العالمین، وہ ہے رب سارے جہانوں کا، وجعل فیہا رواسیہ، اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اس کے اوپر۔ پہاڑوں کے متعلق ہم پہلے بھی سورہ نبا کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا تھا والجبال ارساہا، کہ اللہ نے پہاڑوں کو جو ہے وہ زمین کی میخیں بنایا ہے، زمین کی کیلیں بنایا ہے۔ اگر زمین کے اوپر اللہ پہاڑ کو نہ بناتے تو یہ زمین کیا ہو جاتی، ہلتی ہی رہتی۔ لہذا اللہ نے زمینیں جو ہیں زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اور وبارک فیہا، اور اس میں برکت رکھی ہے اس کے اندر۔ برکت رکھنے کا مطلب کیا ہے، اللہ نے پہاڑ بنا دیے اور پہاڑوں کے اندر جو انسان کے فائدے کی چیزیں تھیں نا وہ بنا دی۔ تو پہاڑوں کے اندر جیسے دیکھیں نمک ہے، یہ بھی پہاڑوں سے نکلتا ہے، کان ہوتی ہے نا وہ پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں سے ہی کیا کرتے ہیں نمک نکلتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے گھروں میں جو ماربل لگا ہے یہ بھی کیا ہے پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا اس میں فائدے کی چیزیں رکھتی وبارک فیہا، اچھا وقدر فیہا اقواتہا، اور ٹھہرائی اس کے اندر خوراکیں۔ تو خوراکیں ٹھہرائی مطلب کیا ہے کہ غذائیں اللہ نے رکھ دی۔ کیسے غذائیں اللہ نے رکھی، کہ دیکھیے اللہ نے زمین کے اندر اناج بھی پیدا کیا، پھر اناج ایک ہی طرح کریں، اناج میں دالیں بھی پیدا کر دیں، چاول بھی پیدا کر دیے، گندم بھی پیدا کر دی، اناج بھی، اور جو ہے اور جو جوار، اس طرح کی مختلف قسم کی کیا ہے اناج پیدا کر دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہے اس کے اندر پھل بھی پیدا کر دیے، لیکن سارے پھل ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر پھل الگ ہوتا ہے، اس کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، اس کے جو ہے الگ فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ جو ہے فیہا اقواتہا،
خوراکیں رکھی کہ دنیا کے ہر حصے میں رہنے والے انسانوں کے لیے جو ان لوگوں کے لیے بہتر تھی ان علاقوں میں اللہ نے ویسی ہی چیزیں کیا کر دی، بنا دی۔ ہر انسان جس طرح الگ الگ پسند رکھتا ہے، کسی کی کچھ چوائس ہوتی ہے، کسی کی کچھ چوائس ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے زمین کے اوپر بسنے والے جو انسان ہوتے ہیں نا، تو الگ الگ خطوں کی جس طرح انسانوں کی شکل و شباہت الگ الگ ہوتی ہے، دیکھیں ایشیائی ممالک جو ہوتے ہیں ان کی شکل و شباہت اور نقشے الگ ہوتے ہیں، یورپین جو ہوتے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں، انگریزوں کے الگ ہوتے ہیں، ترکش لوگ دیکھ لیں ان کے الگ، چائنیز الگ ہیں، اور اسی طریقے سے عرب جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کے جس طرح خطوں کا فرق ہے، آبادیوں کا فرق ہے اور نیچر کا فرق ہے، اسی طریقے سے خوراک کا بھی فرق ہے۔ ہندوستانی پاکستانی جیسے چٹپٹے اور بڑے مسالے والے کھانے کھاتے ہیں، آپ عربوں کی طرف چلے جائیں تو بڑے ہی لائٹ مسالوں کے وہ کھانے کھاتے ہیں۔ اس طرح ساری تفصیلات ہم سمجھتے جائیں تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ اللہ نے ہر انسان کے مزاج اور علاقوں کے حساب سے وہاں پر چیزیں پیدا کر دیں، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر۔ تو یہ 4 دن تو دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے بتائیں، ورنہ اللہ کے لیے کیا اللہ کیا 3 دن میں نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے لیے تو لمحے بھی بہت ہیں۔ آگے فرمایا سواء للسائلین، پورا ہے، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب سوال کرنے والوں سے یہاں کون مراد تھے؟ سوال کرنے والوں سے یہاں پر یہود مدینہ مراد تھے، کیونکہ جو مدینہ کے یہودی تھے نا، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے کون سی چیز کیسے پیدا کی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آسمان اور زمین کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا، آپ تو نبی ہیں، بتائیے کتنے دنوں میں پیدا کیا۔ تو اس وقت اللہ نے ان آیات کو جو ہے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ سواء للسائلین، پورا ہے پوچھنے والوں کو، کہ یہ جو سوال آپ سے کر رہے ہیں ان کے سوال کا یہ جواب مکمل ہے جو میں نے قرآن کریم میں کیا کر دیا؟ اتار دیا، ان کی بات کا جواب پورا آ گیا اس میں۔ ثم استوى الى السماء، پھر برابر ہوا، پھر وہ چڑھا آسمان کو۔ چڑھا یا برابر ہوا یہ مطلب ہے متوجہ ہونا۔ پھر اللہ کی توجہ کہاں ہوئی؟ زمین کو پیدا کرنے کے بعد۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا، پہلے اس نے زمین کا مادہ بنایا، پھر آسمان کا مادہ بنایا، پھر زمین کے اندر کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں رکھی۔ جب زمین کے اندر ساری چیزیں اناج، پھل پھول، سبزیاں اور پانی اور ساری چیزیں کر دی، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور آسمان اس وقت کیا تھا؟ وہی دخان، وہ دھواں تھا۔ کہ آسمان کی جو ابھی شکل ہمیں نظر آتی ہے نا، کہ آسمان دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ہمیں ہر جگہ اپنے اوپر نیلی چھت نظر آتی ہے، تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان جو تھا نا، یہ پہلے ایک دھوئیں کی شکل تھا، دھواں تھا، اور جو ہے پھر اس کو اللہ رب العزت نے موجودہ شکل کے اندر کیا کر دیا؟ پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر۔ اور پھر کیا؟ اس کے اوپر چاند بھی لگا دیا، ستارے بھی لگا دیے۔ اصل تو آسمان سے لگے ہوئے نہیں ہیں، نیچے ہیں، لیکن شمار یوں ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آسمان پر ہوں۔ تو بتا دیا کہ آسمان کی حقیقت کیا تھی؟ دھواں تھا صرف یہ۔ آگے فرمایا فقال لها، کہا ان دونوں سے، یعنی زمین سے بھی کہا اور آسمان کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ جی، تو اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو حکم دیا، اور کیا حکم دیا؟ کہ تم آؤ خوشی سے زبردستی، آؤ خوشی سے زبردستی۔ اللہ نے کس کام کی طرف بلایا ان کو؟ تو اللہ نے اس کام کے طرف بلایا، مطلب یہ کہ میں نے آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، تو کچھ کام کام کہہ لیں یا احکام کہہ لیں،
تم دونوں پر جاری ہوں گے، یعنی کہ کچھ احکام اللہ کے آسمان کی طرف ہوں گے، کچھ زمین کی طرف ہوں گے، اور تم ان کاموں کو کرو گے، تمہیں ان کاموں کو کرنا پڑے گا۔ اب چاہے تو تم ان کاموں کو خوشی سے کرو، چاہو تو تم ان کاموں کو ناراضگی سے کرو، لیکن تم ان کاموں سے بچ نہیں سکتے کہ اگر تم ان کاموں سے خوش نہ ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو نہیں۔ جیسے کہ انسان کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک زندگی ہے، ایک موت ہے۔ کوئی بھی انسان موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن پسند نہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، موت آئے گی۔ مرض کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن بے شک پسند نہ کرے لیکن انسان بیمار کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ چاہے تم ان کاموں کی طرف جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں خوشی کے ساتھ آؤ یا جو ہے جبراً آؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں زمین کے احکام، یہ زمین کی ذمہ داریاں کیا ہے کہ زمین کا کام ہے کہ وہ اس میں سے اناج اگاتی ہے، زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، اور زمین کا کام ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرے، اس کو جو ہے اس کو دانے سے جو ہے ایک بیج سے جو ہے تناور درخت بنائے۔ تو اللہ نے زمین کا کام رکھ دیا۔ زمین کا کام ہے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، زمین کے اندر جو دفن اللہ نے جو ذخائر رکھے ہیں ان سے انسانوں کو کیا کرے، فائدہ پہنچائے۔ اس طرح کے آسمان کا کام ہے کہ جی اس سے پانی جو ہے اللہ رب العزت آسمان کے نیچے جو بادل ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پانی برساتے ہیں، سورج چاند ستاروں سے انسانوں کو کیا ہے، روشنیاں ملتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے احکام ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے ذمہ کیا رکھے ہیں، احکام رکھے ہیں۔ تم چاہو تو کرو، چاہو خوشی سے کرو، ناراضگی سے کرو، لیکن تمہیں کرنا پڑیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اللہ کی بات سنی تو کیا کہا، قالتا، ان دونوں نے کہا یعنی آسمان اور زمین نے، اتینا طائعین، کہ ہم آئیں گے آپ تیری طرف خوشی سے، کہ اللہ جو تو ہمارے ذمہ کام لگائے گا ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے تیری اپنی خوشی سے جو ہے ان کاموں کو کریں گے۔ جب ان دونوں نے جواب دے دیا تو پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر کر دیا اللہ نے ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کی ہر آسمان میں اپنے حکم کی، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور مزین کر دیا اور سجا دیا ہم نے دنیا کے آسمان کو، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وحفظاً، اور محفوظ کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ کرنا ہے زبردست جاننے والے کا۔ تو جب آسمان اور زمین سے اللہ نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، تو پھر اللہ نے یہ جو آسمان تھا نا، اس آسمان کو 7 آسمان میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ 7 اس کی جو ہے 7 آسمان بنا دیے، 7 درجے بنا دیے آسمانوں کے، اور پھر آسمانوں کو فرشتوں سے آباد کر دیا۔ ہر آسمان کے اندر کیا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو آسمان کے اوپر جو ہے، آسمانوں کے اندر اللہ نے فرشتوں کو بٹھا دیا، فرشتوں کو آباد کر دیا، اور اس کے بعد فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان میں اس نے وحی کر دی اپنے حکم کی۔ مطلب کیا کہ جتنے آسمانوں کے اندر جو فرشتے تھے ان فرشتوں کو اللہ نے اپنے حکم نازل کر دیے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر انسان بھیجے، انسانوں کی کچھ دنیا کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں۔ دینی ذمہ داریاں انہی کو ہم عبادت کہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی بھی ذمہ داریاں بنائی ہیں کہ کسی نے بارش برسانی ہے، کسی نے موت دینی ہے، کسی نے رزق تقسیم کرنا ہے، کسی نے اعمال لے کر آنے ہیں، کسی نے جو ہے رزق پھیلانا ہے، کسی نے
درود پاک کو روز رسول کے اوپر پہنچانا ہے. بہت سارے فرشتے ہیں اور ان کے کیا ہیں؟ بہت سارے کام ہیں. اور آگے فرمایا وزینا السماء الدنیا، اور مزین کر دیا ہم نے دنیا کے آسمان کو. تو دنیا کے آسمان کو اللہ نے مزین کر دیا، یعنی سجا دیا چراغوں کے ساتھ. یہاں چراغوں سے مراد آسمان کے ستارے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وحفظاً، اور محفوظ کر دیا. محفوظ کر دیا مطلب یہ ہم سورہ جن کے اندر تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو جنات آسمانوں کے اوپر چوری چھپے جاتے تھے اور آسمان کے دروازوں سے کان لگا کر اللہ کی وہ باتیں سنا کرتے تھے جو اللہ فرشتوں کو احکام دیا کرتے تھے. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آسمان کے اوپر جنات کا جانا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور جب جنات آسمان پر جانا بند ہو گیا تو جنات کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر ہمارا آسمانوں پہ جانا بند کیسے ہو گیا. تو انہوں نے اپنی جماعتیں جو تھی نا جنات نے دنیا کے مختلف حصوں کے اندر بھیجی کہ جاؤ، شاید دنیا کے اندر کوئی عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے بہت بڑا جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں کے اوپر جانا جو ہے وہ بند ہو گیا. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جنات کی ایک جماعت تھی جو بطن نخلا کے اندر آئی، وہاں سے گزری. اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اور کیا ہے؟ آپ تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی. تو جنات نے وہیں رک گئے. جب قرآن مجید سنا تو کہنے لگے کہ یہی وہ کلام ہے یا یہی وہ عجیب بات ہے یا عجیب انقلاب ہے دنیا کا جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں کے اوپر جانا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ رک گیا. اور پھر وہ وہاں ٹھہرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی اور وہ سارے کے سارے جنات کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہاں پر حفظاً سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے کیا کی؟ آسمانوں کی حفاظت فرمائی کہ اب شیاطین جنات جو ہیں وہ آسمان کی خبروں کو چوری نہیں کر سکتے اور آسمانوں کے اوپر جا ہی نہیں سکتے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ تقدیر، یہ اندازہ کرنا ہے. اندازے سے مراد یہاں پر یہی حفاظت کرنا ہے کہ آسمانوں کی حفاظت کیا کوئی دنیا کا انسان کر سکتا ہے یا دنیا کی کوئی حکومت کر سکتی ہے یا کوئی مشینری کر سکتی ہے؟ نہیں. العزیز، آسمانوں کی حفاظت وہ ذات کر سکتی ہے جو سب سے زیادہ زبردست ہو اور سب کچھ کیا ہو؟ اس کے علم کے اندر ہو. جی آگے دیکھیے فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں ڈراتا ہوں تم کو ایک صاعقہ، ایک سخت عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، مثلاً قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ کی. قالوا، تو وہ کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، تو بھیجتا فرشتے، فإن بما ارسلتم، پس بے شک ہم تمہارا لایا ہوا بھی کافرون نہیں مانتے. فأما عاد فاستكبروا فی الارض، بہرحال قوم عاد پس وہ تکبر کرتے تھے زمین کے اندر، بغیر الحق، بغیر حق کے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوہ، من اشد، کون ہے زیادہ طاقتور، منا، ہم سے، قوتاً، قوت میں. اور کہنے لگے کون ہے زیادہ طاقتور ہم سے قوت میں. اولم یروا ان اللہ، کیا وہ نہیں دیکھتے، اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ، الذی، جس نے، خلقہم، بنایا ان کو، هو اشد منہم قوہ، وہ زیادہ طاقتور ہے ان سے قوت میں.
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے پھر اللہ رب العزت نے انہی نافرمانوں کا جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن کو سنتے تھے، توحید کے دلائل سنتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، قرآن کو دیکھتے سنتے نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، ایمان سے اعراض کرتے ہو، یعنی منہ پھیر لیتے ہو، تو میں تم کو ایک ایسی مصیبت سے، عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ قوم عاد اور سمود پہ آئی، کیونکہ یہ دونوں قوم بھی کیا تھیں، مشرک تھی، نافرمان تھی، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اس لیے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی نام و نشان مٹا دے، اور اللہ نے کیا کر دیا تھا، ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ تو اسی لیے آیت نمبر 13 کے اندر اس کا ذکر آیا کہ مثل صاعقہ، کہ قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کی مانند عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اذ جاءتہم رسل، جب آئے ان کے پاس رسول، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، مطلب کیا کہ اللہ نے اس قوم عاد اور قوم سمود کے پاس جو ہے وہ پیغمبر بھیجے، اور ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، انہوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو دیکھے، اپنے کسی قریبی کو دیکھے کہ یہ مصیبت اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اس کو ہر طریقے سمجھاتا ہے۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی کہ ان کے پاس پیغمبر آگے سے بھی آئے، پیچھے سے بھی آئے۔ تو جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو کسی ہلاکت اور مصیبت کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے کسی بھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، تو کبھی آگے سے روکتا ہے، کبھی پیچھے سے روکتا ہے، مراد ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان نبیوں نے بھی قوم عاد اور قوم سمود کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ شرک سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو انجام کیا نکلا، ان کی ہلاکت اور بربادی کا نکلا۔ قرآن کریم میں جہاں شیطان کا ذکر آتا ہے نا، تو شیطان نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، یعنی سامنے سے، ارد گرد سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو کفر و شرک کی طرف لے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی مثال دی کہ پیغمبر بھی آتے تھے تو ان کو چاروں طرف سے ہی سمجھاتے تھے، ادھر سے کبھی اس معجزے کو دکھاتے، کبھی اس کو، کبھی اس بات سے سمجھاتے، کبھی قرآن کی اس آیت سے سمجھاتے، یا اپنے وقت کی جو بھی ان کی شریعت تھی اس کے مطابق سمجھاتے، لیکن وہ نہیں سمجھے تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو پھر ہلاک کر دیا۔ اور ان نبیوں کی دعوت بھی کیا تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، آگے پیچھے سے سمجھاتے تھے کہ شرک نہ کرو، اللہ کو مان لو۔ تو جب وہ نبی بار بار دعوت دیتے نا انہیں، تو وہ کیا کہتے تھے، قرآن نے ان کا قول نقل کیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں، ہمارے پاس رب کی جو ہے وحی آتی ہے، اور ہم جو ہے یعنی کہ ہم سارے لوگ مل کر کیا کریں، تمہارے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ تو پھر وہ نبیوں سے کیا کہتے تھے، کتنے گستاخ تھے، کہتے تھے اگر واقعی تمہارا رب سچا ہے اور وہ ہمارا بھی رب ہے، اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ وہ کسی کو پیغمبر بناتا، کسی کو نبی بناتا، رسول بناتا، تو وہ انسانوں کو کیوں بناتا، انسانوں کو تو نہیں نبی اسے بنانا چاہیے تھا، اسے تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ شاید اللہ اگر فرشتے کو نبی بنا دیتا تو ہم مان لیتے۔ ہم توحید سے اسی لیے منکر ہیں کہ تم ہم جیسے انسان ہو، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے اللہ نے انہی کے کنبے اور خاندان برادری کی طرف جو ہے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تو اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ اپنے خاندان اور قوم کے لوگوں کی بات کا سمجھنا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ کوئی شخص باہر سے آ کر کسی چیز کا دعویٰ کرے اور دوسرے لوگوں کو اس کی بات ماننا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی یقین نہیں کرتے باہر والے پہ۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے اپنے خاندان، کنبے اور برادری کا ہو، اپنے علاقے کا ہو، اور پھر وہ کسی چیز کو بتائے
تو ظاہر ہے وہ انسان چونکہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے برسوں سے، اس لیے اس کی بات کے اوپر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اس کی بات کا ماننا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم اور برادری میں سے ہی نبی بنایا، تاکہ قوم اور برادری کے باقی لوگ جو ہے بچپن سے چونکہ اس شخص کو جانتے ہیں، لہذا اس کی بات کو ماننا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایسے بیوقوف ہے، یہ کہنے لگے کہ اللہ کو اگر پیغمبر بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بناتے، تمہیں کیوں بنا دیا؟ اس لیے ہم تمہاری نہ نبوت کو مانتے ہیں، نہ ہی اللہ کی کیا کرتے ہیں، وحدانیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اب ان کا قول نقل کیا، قالوا، وہ کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، تو بھیجتا فرشتے، فإنا بما ارسلتم، پس بے شک ہم تمہارے لائے ہوئے کا کیا کرتے ہیں، بہی کافرون، کافرون کفر کرتے ہیں، یعنی کہ نہیں مانتے۔ کفر کا مطلب بھی نہ ماننا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ ہم جو ہے تمہیں انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، فرشتہ ہوتا تو شاید مان لیتے۔ آگے اللہ نے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کیوں کرتے تھے۔ ان قوم عاد اور یہ جو قوم سمود تھی نا، ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات بھری ہوئی تھی، اور وہ بات کیا تھی، وہ یہ کہتے تھے، وہ تکبر تھا ان کے دلوں کے اندر، اور تکبر بھی کس چیز کا، اپنی طاقت کا تکبر تھا۔ ہم پیچھے کی صورتوں میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی، دنیا کے اندر 2 طاقتور ترین قومیں بنائی، نمبر 1 قوم عاد، نمبر 2 قوم سمود۔ اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی جیسی قومیں دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئیں اور نہ ہی پیدا کی جائیں گی، یعنی ان کے قد اتنے لمبے تھے، ان کے جسم کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان جیسی قومیں نہیں پیدا کی۔ تو ان کو اسی چیز کا تکبر تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، اتنے مال والے ہیں، تو پھر جو ہے ہم ان کی بات کیسے مان لیں، ہمارے تو بہت طاقت ملی ہوئی ہے۔ ان کو یہ تکبر تھا، تو اسی تکبر کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اتنا طاقتور کیوں سمجھتے ہو؟ اگر تم اتنے طاقتور ہو تو سوچو تمہیں بنانے والا رب کتنا طاقتور ہوگا، جس نے تمہیں اتنی جو ہے وہ لمبے لمبے جسم عطا کر دیا اور جسم کے اندر طاقت دے دی، تو اس طاقتور رب سے تم کیسے ٹکرا سکتے ہو؟ اسی کو آیت نمبر 15 میں بیان کیا، فَأَمَّا عَادٌ، بہرحال عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، وہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ بغیر حق کا مطلب تو یہی نا کہ ان کو تو کوئی حق ہی نہیں تھا تکبر کرنے کا، کیونکہ ان کی جو طاقت تھی اپنی نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور وہ کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، ہم جیسا تو زمین میں آیا ہی نہیں کوئی۔ اولم یرو، اللہ نے جواب دیا، اولم یرو ان اللہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ، الذی خلقہم، جس نے ان کو بنایا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے طاقتور ان سے۔ اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتے ہو، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا یجحدون، انکار کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ، تم آج نبی کی دعوت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو نہ قوم عاد جتنی دولت ہے، نہ قوم عاد جیسی جسم کی طاقت ہے، نہ قوم عاد جیسے تمہارے طاقتور اور لمبے لمبے قد ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب اتنی طاقتور ترین قوم کو ہلاک و برباد کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا، تو اللہ تمہیں کیوں نہیں ہلاک کر دے گا؟ تم اللہ سے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہو، تو اللہ کو کیا کر رہے ہو؟ چیلنج کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود نے اللہ کو چیلنج کیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور وہ عذاب کا کوڑا کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، سرسرن، بڑے زور کی، فی ایام نحسات، کئی دن،
تک جو مصیبت کے تھے یا نحوست کے تھے، لنذیقہم تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی اور آخرت کا عذاب تو پوری رسوائی ہے، وہم لا ینصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور کسی طریقے سے جب نہیں مانے تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ اور عذاب کیسے آیا کہ پہلے تو اللہ نے ان لوگوں پر بارش بند کر دی، بارش بند کر دی تو پتہ چلا کہ بارش کے موسم میں بارش نہ ہونا یہ اللہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر ضرورت کے بارش ہونا یہ بھی اللہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے تو 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئی ان کے، اور تیز ہوائیں، خشک ہوائیں چلتی رہیں، خشک ہوائیں، جن ہواؤں میں نمی نہ ہو تو دیکھیں وہ ہوائیں انسان کو کتنا پریشان کرتی ہیں، گرم ہوتی ہیں وہ ہوائیں۔ اور پھر اللہ نے جب طوفان والی ہوا بھیجی نا ان کے اوپر تو 8 روز اور 7 راتیں مسلسل ہوا کا طوفان رہا، مسلسل ہوا چلے نا دیکھیں تو ساری کائنات دنیا کو نا وہ ہوا برباد کر دے گی۔ کل ہوا کا طوفان آیا، دیکھیں ہدایت پور میں آیا، اور کہاں کہاں ہو سکتا ہے آیا ہو، حیدرآباد کراچی میں، لیکن آتا ہی رہتا ہے، یہ ہماری تو ظاہر تجربے کی مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ ہوا کے طوفان جب آتے ہیں تو منٹوں کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، اور ہوا کا طوفان اگر زیادہ ہو جائے تو کیسی چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے تو ان کے اوپر عذاب کی ہوا بھیجی تھی، وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ جو ہے نا اس نے ہر چیز کو اٹھا کے پٹک دیا، اور جو نافرمان قومیں تھیں، جو نافرمان لوگ تھے، بلکہ ساری ہی قوم نافرمان تھی، ان کو اٹھا کر اس ہوا نے جو ہے ان گھروں سے دے مارا جن گھروں کے اندر وہ رہتے تھے، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، ان دیواروں سے، ان گھروں سے جو ہے ان کو ٹکرایا۔ اور وہ ہوا ایسی تھی جس میں سخت آوازیں بھی ہوا ہو اور ہوا کے ساتھ ساتھ آوازیں ہوں، تو کتنا ایک جو ہے نا تیز ہوا چلتی ہے تو انسان ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، لیکن اس آندھی کے ساتھ اگر ہوا بھی ہو تو انسان کے دل جو ہیں وہ کیا ہوں گے، ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ تو اللہ نے ویسی ہوا بھیجی، اور ایک بدھ کے روز سے یہ ہوا شروع ہوئی تھی اور دوسرے بدھ کے روز تک یہ ہوا چلتی آئی۔ اور کئی تفسیر کے اندر آیا کہ اللہ نے جس قوم کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب بھیجا وہ اکثر بدھ کے دن ہی آیا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے یا کوئی سمجھ لے، نہیں، ایسی بات نہیں، سارے دن اللہ کے، لیکن اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اکثر قوموں کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ بدھ کے دن آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ایک تو ہوا چلائی، اور ہوا بھی ایسی جو کہ ہوا کیا تھی، ان کے حق میں مصیبت والی تھی یا نحسات، اس کا ایک معنی منحوس بھی ہوتا ہے۔ تو آیا ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو دیکھیے شرعی اعتبار سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کوئی دن یا کوئی رات یا کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی بھی منحوس نہیں ہوتی۔ منحوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے برکت ہونا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے عذاب ہو یا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خراب ہو، نہیں۔ یہاں پر اللہ نے نحسات، ایام نحسات جو فرمایا ہے، تو مطلب یہ کہ جو اس قوم کی بدعمالیاں تھیں، اس قوم کے جو گناہ تھے، اس قوم کا جو کفر و شرک تھا، تو کفر اور شرک کی وجہ سے گویا کہ وہ دن ان کے حق میں بے برکت ہو گئے تھے، وہ دن ان کے حق میں منحوس ہو گئے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو منحوس بنایا، نہیں، اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ان کے حق میں کیا ہو گئے تھے؟ منحوس ہو گئے تھے۔ اور منحوس کا مطلب یہی کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لنذیقہم، کہ ہم ان کو چکھائیں۔ ہم نے یہ جو ہے ہوا کیوں بھیجی؟ تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکھائیں۔
کہ جب پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، کوئی ان کی لاشیں اٹھانے والا نہیں تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا، عبرت کا نشان اور ذلت کا نشان اس طرح بھی بنایا کہ قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر فرما دیا کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک ان لوگوں کی بربادی کا قصہ بھی پڑھا جاتا رہے گا. ورنہ دیکھیے، اگر قرآن کے اندر قوم عاد، قوم سمود کا ذکر نہیں ہوتا تو آج ہمیں اتنے ہزاروں سال بعد پتہ چلتا کہ کوئی قوم عاد تھی، کوئی قوم سمود تھی، قوم شعیب تھی، نہیں پتہ چلتا ہمیں. لیکن اللہ نے ان کی بربادی کی داستان ہمیں سنانے کے لیے اپنے نبی کے اوپر عنایت کی وحی کر دی کہ نبی اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو قومیں نافرمان ہوا کرتی ہیں میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہوں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان نافرمانوں کو صرف دنیا میں عذاب نہیں دیا، نہیں، دنیا میں تو مر کھپ گئے، ختم ہو گئے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے کہ وہ سمجھیں یا تم یہ سمجھو کہ دنیا میں ہلاک ہو گئے اور جان چھوٹ گئی. نہیں، جان نہیں چھوٹی، کیونکہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. اب آخرت کی سزا ہوگی اور ابد الآباد ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور اگر وہ چاہیں کہ کوئی ان کی مدد کر دے تو اللہ نے فرما دیا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. دنیا میں تو مددگار ملتے ہیں، اللہ کے دربار میں کوئی مددگار نہیں ہوتا سوائے رب کے. وہی مدد کر سکتا ہے اور وہ ان کی مدد کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان پر رحمتوں کی بارش کرے گا جو اس کو مان کر دنیا سے جائیں گے. تو آج ہم سبق اپنا اتنا ہی رکھتے ہیں میرا خیال میں، کیونکہ آگے بھی ایک یہ لمبا ہے. یہ سلسلہ جو ہے لمبا ہے اور تھوڑی سی پھر آگے تشریح آ جائے گی اس کی. تو رہنے دیں آج اتنا سبق بھائی. تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا 2-3 دن سے نیٹ نہیں چل رہا تھا. اچھا، جی ہو جاتا ہے. اب نیٹ کا پرابلم ایسا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ تو بس یہ ہے کہ اور ویسے بھی بعض اوقات کوئی ہماری ویسے بھی مجبوریاں